الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت کرم، بہت فضل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان کی عبادتیں عطا فرمائیں، صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کی حالت میں اس مہینے کو پورے ذوق و شوق سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا کرم کہ ہم رمضان سے نکل کے شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے. الحمدللہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے رکھا ہوا ہے، گھر والوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، صحت دی بھی ہے، کھانے پینے کو رزق دیا ہوا ہے. اللہ کی لاکھوں ہم پہ نعمتیں ہیں جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہم جس وقت میں ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو حالات ابھی ہمارے اوپر ہیں اور جو حالات مزید آگے آنے والے ہیں، اگر ان حالات کو کسی ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے فتنہ. یہی لفظ ہے فتنہ. ٹربولنٹ ٹائمز آف ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. اس میں آزمائش بھی ہے، تکلیف بھی ہے، صبر کا امتحان بھی ہے، اور انسان کو لمحے لمحے پر اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت بھی ہے. ہم بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ایگزیجریشن کے، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہ ہم اس وقت مڈل ایسٹ میں ہیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں، نہیں، ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک فتنے کے اندر سے گزر رہے ہیں. We're all facing trials in their own ways. ایک مشکل وقت ہے، ایک امتحان ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اس فتنے سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ فتنہ ہے کیا، کس طرح سے ہے، کس طرح کی آزمائش ہمارے اوپر ہے. What kind of different trials are there. کس طرح ہمیں آزمایا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کن کن چیلنجز کو ہمارے سامنے ہیں، ہماری اگلی جنریشن کے سامنے ہے. اور پھر یہ کہ ان ٹرائل سے، ان فتنوں سے بچا کیسے جائے، حفاظت کیسے کی جائے. آج جمعے کے خطبے کی ایک حدیث شریف کا ذکر کیا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات خیال تعالیٰ کے حفاظت کے ٹاپک کے اوپر اگر بات کی جائے کہ حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے اپنی جان کی، اپنے ایمان کی، اپنے مال کی، اپنی آخرت کی، اپنی عاقبت کی، تو انشاءاللہ ہم بات کرنا شروع کریں گے. اور بات کرتے کرتے جہاں تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بات کروائی کرتے رہیں گے. اس میں کوشش یہی ہوگی کہ ہم حفاظت کے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں ان کی بارے میں بات کی جائے، فتنوں کو سمجھا جائے، فتنوں سے حفاظت کے لیے کیا تدابیر لینی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے، جان کی حفاظت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو کیفیات ہمیں ملتی ہیں ذکر اور علم سے، ان کیفیات کو کس طرح برقرار رکھا جائے، ان کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے. انشاءاللہ آگے آنے والے چند ہفتوں میں کوشش یہی ہوگی کہ اس ٹاپک کے اوپر کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کیا ہمارے چیلنجز ہیں، ان سے ہمیں بچنا کیسے ہے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو
محفوظ کس طرح رکھنا ہے اور کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا یہ فتنے ابھی اس وقت میں آئے ہیں یا فتنے تھرو آؤٹ ہماری ہسٹری میں رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی سبجیکٹ بھی پڑھنا ہو تو ضروری ہے کہ ہم ہسٹری کو ضرور پڑھیں، بیکاز ہسٹری جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. اگر قرآن کو خود مطالعہ کیا جائے تو قرآن بھی بہت بڑا حصہ قرآن کا ہسٹری کو کیپچر کرتا ہے، لیکن وہ ہسٹری کو ایونٹس یا کرونولوجیکل طریقے سے نہیں لے کے چلتا کہ فلاں سال میں یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. وہ ہسٹری کو ریپیٹ کرتا ہے کہ فلاں قوم نے یہ کیا لہٰذا اس کے ساتھ یہ ہوا، فلاں شخص ایسا تھا اس کا انجام یہ ہوا، فلاں موومنٹ اس طرح کی تھی اس موومنٹ کا انجام کیا ہوا، فلاں لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، فلاں شخص نے کس طرح ابدیت دکھائی اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، مختلف قوموں کی مثالیں دیکھ کے، مختلف لوگوں کی مثالیں دیکھ کے، مختلف انبیاء کے واقعات بیان کر کے، اور سکھاتا یہ ہے کہ یہ چیز جو وہ کر رہے تھے اس کے کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انجام یہ ہوا. ہم انفارچونیٹلی ہمارا فوکس بہت سی چیزوں کے اوپر ہے، لیکن جو چیز سیکھنے والی ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے. خلفائے راشدین کی واقعات، ان کی جو ان کا جو دورہ عہد تھا اس کے بارے میں، ان کا جو پیریڈ آف رولنگ تھا اس کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہے. وجہ یہ نہیں کہ وہ انہی چیزوں میں سے گزر رہے تھے جس سے مطلب اسی طرح کے وقت میں رہ رہے تھے جس طرح ہم رہتے ہیں، وقت ڈفرینٹ تھا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان وہی ہے، انسان کے ایموشنز بھی وہی ہیں، انسان کی ڈپینڈنسیز بھی وہی ہیں، انسان کے جو انٹر ریلیشنز ہیں وہ بھی وہی ہیں. جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی مکی دور میں پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو اس وقت کے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ایمان لے کے آئے، ان کا ایمان لانے میں ان کے اوپر کتنا سوشل پریشر تھا، ان کے اوپر کتنی ریسٹرکشنز تھی، ان کو کتنے چیلنجز تھے. اگرچہ کہ وہ ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ تھا، پر جن چیزوں کو ان کو چھوڑنا تھا، جن ویلیوز کو انہوں نے چینج کرنا تھا، وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں تھی جن سے ہمیں ملنا پڑتا ہے. ایک نوجوان صحابی ایمان لے کے آتے ہیں، ان کی فیملی نے ان کو بائیکاٹ کیا، ان کے کپڑے چھین لیے گئے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو سوشلی کرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، ان کو سوشل آئسولیشن میں رکھ لیا گیا. یہ وہی چیزیں ہیں جب آج کا ایک نوجوان کسی اچھی فیملی سے، انفلوئنشل فیملی سے نکل کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے. جب وہ ہجرت کا وقت آیا تو اس وقت ان کو بھی یہی سارے چیلنجز تھے کہ ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا معاش کہاں سے آئے گی، ہمارا گھر بار کیسے چلے گا، بیوی بچے کیسے پلیں گے، جو روزگار ہے، ہماری جو ارننگز ہیں، ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں، ہماری جو ساری اس وقت کی سیونگز ہیں، ان کا کیا بنے گا. اب بھی جس نے مائیگریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو بھی یہی چیلنج آتا ہے، وہ بھی یہی چیزیں سوچتے ہیں. جب انٹرسٹ ختم کرنے کی بات آئی تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی سوچا اگر ہم نے انٹرسٹ ختم کر دیے، میرے تو اتنے زیادہ انٹرسٹ کے اندر چیزیں آنی تھی، میں نے تو فلاں چیزیں اس طرح کی ڈیل پہ لی ہوئی تھی، قسطوں پہ لی ہوئی تھی، میں انٹرسٹ پر کے وہ چل رہا تھا، اگر میں یہ چھوڑ دوں گا how would I survive, how would I carry on my business, how would I continue the way I live. سوال ان کے بھی وہی تھے جو اب ہم سوال کرتے ہیں. موڈس آپرینڈی ڈفرینٹ. ان کا انٹرسٹ کا موڈ ڈفرینٹ تھا، ہمارا انٹرسٹ کا موڈ ڈفرینٹ ہے. ان کا سوشل بائیکاٹ ڈفرینٹ تھا، ہمارا سوشل بائیکاٹ ڈفرینٹ ہے. ان کی آئسولیشن ڈفرینٹ تھی، ہماری آئسولیشن ڈفرینٹ ہے. ان کی ہجرت ڈفرینٹ تھی، ہماری ہجرت ڈفرینٹ تھی. بٹ ان سب چیزوں میں جو کہ سرکمسٹانشلی ڈفرینٹ تھے، ایموشنز وہی تھے. جو کوشچنز تھے، جو ریپرکشنز تھیں، جو اس چیز کے اثر تھا، جو اس چیز کی وجہ سے ان کے اوپر ان کی ایک لائف سٹائل چینج آنا تھا، وہ وہی تھے. تو ہسٹوریکلی چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی پیروی کرو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں سیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو رول ماڈلز ہیں، انہوں نے when faced with those circumstances, when faced with those decisions, when faced with those
کی ڈیسیجنز انہوں نے کس طرح کے فیصلے کیے، کس چیز کو پریفرنس دی، کیا چیز چوز کی، کن ڈیفیکلٹیز کو لبیک کہا، اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا. بیکاز دی ادر تھنگ جو ایک فیئر ہوتا ہے ہمارے اندر، ہسٹری جو ایک اور چیز سکھاتی ہے ہوتا ہے فیئر آف ان نون. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر اف آئی ڈو دس واٹ ول ہیپن ٹو می. ہمیں اپنے دماغ میں ایک ٹریجیکٹری چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ پاتھ سیٹ پاتھ ہے، میں اس کو فالو کروں گا، اس کو فالو کرنے سے مجھے اے بی سی ڈی ای مل جائے گا. میں پاتھ بی لیتا ہوں، پاتھ بی پہ آئی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن، مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ جا کے ہوگا کیا. دیٹ فیئر آف ان نون جو ہے وہ انسان کو بہت سی چیزوں سے روک کے رکھتا ہے. ہسٹری یہ سکھاتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان سملر سرکمسٹانسز ان سملر ڈیسیجن میکنگ جب حق کے اوپر فیصلے کیے تو آگے جا کے ان کے ساتھ ہوا کیا. اینڈ دیٹ کامز یو ڈاؤن، دیٹ لیٹس یو نو کہ بھائی قرآن میں سکھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے سختی کا مقابلہ کیا، حق کے لیے کھڑے ہوئے، باطل کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا. اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ایمان پہ ڈٹے رہے، جنہوں نے اپنے دین کی بقا کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے جا کے ان کو آگے کتنی، ان کو نہیں دیا تو ان کی اولادوں میں کتنے لوگوں کو آگے عزتیں دی، کتنا مال دیا، دنیا میں بھی ان کو کامیابی دی، آخرت میں بھی ان کو کامیابی دی. تو یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے چیزوں کو کھولتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مطالعے کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں، سیرت الصحابہ کو لے کے آئیں، اس کو سمجھیں. یہ آج کے دور میں ہماری ایک ضرورت ہے اور بہت اہم ضرورت ہے. میں بھی انشاءاللہ آج کا سیشن ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اس کو 40-45 منٹس تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ. کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو لے کے دیکھا جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک تکمیل تک لے کے گئے تو اس کے بعد آگے دین میں کس طرح کا دور رہا. کیا پہلے بھی فتنے آتے رہے، پہلے بھی مشکلیں آتی رہیں، پہلے جو فتنے تھے اب کے فتنوں میں ان میں کیا فرق ہے. آج ذرا صرف اوور آل فتنوں کے بارے میں بات کر لیتے، پھر انشاءاللہ آگے چل کے ان کے مزید بات کریں گے کہ ان سے بچنا کیسے ہے اور آگے ان سے حفاظت کیسے. رمضان سیریز میں ایک چیز جو پرسنلی میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد بھی ہے بات کہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں امت کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں. ہم نے بات کی تھی کہ رمضان کے اندر، یہ انگلش سیریز میں تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنوں نے سنا تھا اس کو کہ نہیں، کہ رمضان کے اندر مختلف موقعوں کے اوپر کس طرح جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، فساد ہوئے، قتل و غارت ہوئے، اور کس طرح مسلمانوں کو آزمایا گیا. حالانکہ ہم تھرو آؤٹ رمضان کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے. ہم نے بات سمجھی تھی کہ بعض اوقات رحمت جو ہے وہ صبر سے لنکڈ ہوتی ہے، کہ صبر کرو گے تو رحمت آئے گی. تو یہ پرسپیکٹو سمجھنا چیزوں کا ضروری ہوتا ہے. رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت عام ہوتی ہے. اگر ہم ابھی ایک دور سے گزر رہے ہیں، ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، ایک حالات سے گزر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اٹھ گئی ہے. اللہ کی رحمت اب بھی وہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس حال میں ڈھانپ لیں، وہ مائنڈ سیٹ اڈیپٹ کر لیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو یہی انشاءاللہ اس ساری بات چیت کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے سمجھنا اور میرے لیے اس کو بیان کرنا آسان فرمائے. دین اسلام یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ میں آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی آج اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ ان کی خوشی اس بات میں ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام دین ہو. یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب یہود کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ جہاں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ دین اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا اور دین اسلام اب وہ آخری دین ہے
جس کے لیے جو روز محشر تک لوگوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے قائم رہے گا۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو اولو العزم انبیاء آتے تھے، اولو العزم انبیاء کون تھے؟ وہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نئی شریعت عطا فرماتے تھے۔ جب وہ آتے تھے تو ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انبیاء بھیجتے تھے ان کا کام اس نبی کی جس کے اوپر شریعت آئی ہوتی تھی ان کی شریعت کو آگے بڑھانا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ اس دین کو، اس شریعت کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء اور صلحاء کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ علماء اور صلحاء جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں۔ اس ذمہ داری کی ہنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ تورات کے سلسلے میں بھی فرماتے ہیں، اور یہی چیز اب کے جو علماء ہیں ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ ربانیون، ربانیون یعنی کہ جو اس وقت کے علماء تھے، اور احبار نہیں، ربانیون جو اس وقت کے اللہ والے تھے، اور احبار جو ہے جو اس وقت کے علماء تھے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر ذمہ داری لگا دی کہ یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، استحفظوا من کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، وقانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے اوپر اقراری ہو گئے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر پھر انہوں نے ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ تو یہ ربانیون جو ہیں، رب والے، اللہ والے، اور احبار علماء، یہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اوپر ڈیرے ڈالنے ہیں، اس کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، اور اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے، پڑھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دین کے 4 رسپانسبلٹیز دی تھی۔ جب ہم یہ آیت مبارکہ دیکھتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کو قرآن پاک کے آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو دانش یعنی کہ ان کو وزڈم سکھاتے ہیں۔ تو یہ 4 شعبے تھے دین کے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں رکھے تھے۔ کیا کیا 4 سے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ آیات پڑھ کے سنانے کا مطلب ہے کہ دعوت دینا، تو دعوت کا کام۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کیا ہے؟ ان کا تزکیہ کرنا، جو کہ کس طرح ہوتا ہے؟ ذکر سے ہوتا ہے، جو آج کل خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دینا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ مدارس میں ہوتا ہے۔ والحکمہ، یہ وہ جو کہ علماء بن جاتے ہیں، پھر اس کی جب پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کہ اب اس دین کو وقت کے مطابق کس طرح صحیح طریقے سے اس کو چلانا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، جو علماء دین، مفتیان دین، ان کا کام ہے۔ تو یہ 4 شعبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تھے۔ ان 4 شعبوں کو شروع میں صحابہ اکرام اپنی ذات میں ایک ساتھ لے کے چلتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے چلتے تھے اپنی ذات کے اندر ان 4 چیزوں کو ساتھ، اس کے بعد جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی ان کو اپنی ذات کے اندر لے کے چلتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ان حضرات نے ان 4 چیزوں کو ساتھ ساتھ کیا۔ ابو بکر صدیق نے دین کو، دعوت کو ایکسپینڈ بھی کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے چند دنوں بعد ہی فوجیں بھیج دی گئی کہ آگے جا کے اشاعت، دین کی اشاعت کا کام، دعوت کا کام شروع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد ابو بکر صدیق نے قرآن کو پہلی دفعہ جمع کرنے کا کام کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر شریعت کے نئے کئی اصول بنے گئے، دین کو سکھانے کا کام شروع ہوا، دین کی فارملائزیشن کا کام شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی ایکسپینشن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہمارے سامنے ہے، دین کہاں کہاں تک پہنچنا شروع ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بڑھ کر کام کیا،
دین کو ایکسپینڈ بھی بہت زیادہ کیا، اس کے علاوہ قرآن پاک کی اشاعت کا کام بہت زیادہ کیا، اس کو کمپائلیشن کا کام کیا. تو یہ سارے کام صحابہ اکرام نے اپنی ذات مبارک کے اندر کیے. پھر ایک اگلا دور آیا جو کہ تابعین کا دور تھا. اس دور میں ایک نئی کام شروع کی گئی اور وہ تھا محدثین اور فقہا کا دور. اب محدثین نے کیا کیا کہ صحابہ اکرام کیونکہ بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، ان کے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں they were completely known to them، ان کو آرام سے ان کی باتیں یاد تھیں. ان حضرات کے جو حافظے تھے وہ بہت اچھے ہوتے تھے، ان کو حدیث کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود ایک دوسرے کو تکرار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوٹ کرتے رہتے تھے. لہٰذا ان کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم حدیث کو نوٹ ڈاؤن کریں. پر اس کے بعد جب اسلام اتنا پھیل گیا اور ہر جگہ صحابہ موجود نہیں تھے تو محدثین نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب دین کو نقصان پہنچانے، اور یہ پہلا فتنہ تھا. ہم فتنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ قرآن میں یہ کرپشن کیوں؟ پہلا فتنہ کیا تھا؟ پہلا فتنہ یہ تھا کہ لوگوں نے احادیث فیبریکیٹ کرنا شروع کر دی. جھوٹی موضوع احادیث جیسے کہتے ہیں، جھوٹی احادیث کوٹ ہونا شروع ہو گئی. اب کیونکہ حدیث ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آپ حدیث بیان کر دیں تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی حدیث کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا وہ اس بات کو لے کے پھر ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن اب جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کے لیے حدیث کو جھوٹا بنا کے پیش کرنا کیا مشکل کام تھی. اس کو تو باٹم لائن کیا چیز تھی؟ ایمان. ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کے اندر کیا چیز ہے؟ یہ بات پہ یقین ہونا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آخرت پہ ایمان، ٹھیک ہے نا. اللہ پہ ایمان کے اندر جو فنڈامنٹل چیز ہے اس میں ایک فنڈامنٹل چیز آخرت کے اوپر ایمان ہے. اللہ کی وحدانیت کے بعد آخرت پہ ایمان ایک بہت فنڈامنٹل چیز ہے. اور آخرت پہ جس کو ایمان ہوتا ہے پھر وہ ڈرا رہتا ہے، بچا رہتا ہے. اب جس کا ایمان نہیں تھا اس کے لیے جب اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ میں نے کچھ کہیں پیش بھی ہونا ہے، کہیں حاضر بھی ہونا ہے، اس کے لیے جھوٹ من گھڑت حدیث بنانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور جب یہ بات پتہ چل گئی کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نکلی ہوئی بات بہت اہمیت رکھتی ہے، تو پھر یہ تو آسان ٹول بن گیا کہ بھائی اپنی طرف سے حدیث بنا کے کہہ دو اور کہو کہ جی یہ تو فلاں فلاں سے میں نے سنی ہے، اب اگلا تو ماننے کے اوپر مجبور. تو بہت سے حضرات ایسے آئے اس وقت جو پہلا فتنہ کھڑا ہوا. یہ فتنہ لنکڈ ہے جو اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن چل رہی تھی، اس کے بعد سے جو لوگ اس میں انوالو تھے ان لوگوں میں سے. اب اس ہسٹری کے اندر میں نہیں سارا جا رہا، لیکن ایک چیز جو دین کو خراب کرنے کے پرسپیکٹو سے آئی وہ یہ تھی کہ احادیث من گھڑت بننا شروع ہوئی. اس فتنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر محدثین نے کام کرنا شروع کیا، جنہوں نے پھر رجال الحدیث کی اس کو چھان پھٹک کرنا شروع کیا، اس کی جانچ پڑتال کی، اس کو جاننا شروع کیا کہ کون سچا محدث ہے، کیا اس کی پوری یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ احادیث ہمیں کیسے پتا کہ سچی ہے کہ نہیں، یہ تو 200 سال بعد کمپائل ہوئی. اس پہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ سچی ہے کیونکہ جن لوگوں نے اس کو کمپائل کیا ہے انہوں نے صرف حدیث کو نہیں دیا، انہوں نے اس پوری سند کو ویریفائی کیا، ویلیڈیٹ کیا. اس سند میں موجود ایک ایک شخص کو جس سے یہ حدیث آ رہی ہے اس کو جانا ہے، اور اس کی ہسٹری کو جاننے کے لیے، اس بندے کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سفر کیے. اب اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا تھا ایک محدث کی حدیث لینے کے لیے. ایک محدث کی حدیث کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے کر کے اس طرح کے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو یہ کہا گیا کہ کیونکہ انہوں نے اس گھوڑے کو یا جانور جو بھی مجھے ذہن میں یاد نہیں ہے ان کو اپنے پاس دھوکے سے بلایا ہے، تو یہ اس شخص کی بات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے اور ہم اس کی حدیث کو نہیں لے سکتے. تو یہ جو صحیح حدیث ہیں
یہ بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا کے ساتھ لی گئی ہیں، اور اس کے اندر موجود ایک ایک محدث کی بہت جانچ پڑتال کی گئی ہے، جو کہ پوری ایک سائنس ہے ہمارے دین کے اندر۔ تو پہلا جو کام کیا گیا، جو پہلا فتنہ سے بچنے کے لیے کام کیا گیا، وہ احادیث کو مرتب کرنا، ان کو کتابی شکل دینا، ان کو کمپائل کرنا، اور اس وقت کی جو موضوع احادیث تھی ان کو نکال دینا۔ اب اس سے ہوا یہ کہ کیونکہ وہ پھر بھی وقت قریب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کے بعد کوئی فردر چیز آئے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ وہ ساری احادیث ہیں جو کہ ویلڈ ہیں، اوتھینٹک ہیں، اب اس کے آگے آپ لے کے دین کو چلیں۔ اور اسی کو ساتھ ان پیرل جو ایک کام کیا گیا، وہ کام کیا گیا کہ فقہ کی ترتیب بنائی گئی۔ اب فقہ کیا ہے؟ فقہا نے کام کیا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے دین کو مدون کیا، ایک سیٹ آف رولز بنا دیے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے حساب سے اپنی عبادات کرنی ہے۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کرنے ہیں، معاملات میں لین دین، قرض دینا، کسی کے پاس امانت رکھوانا، کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرنا، کاروبار کرنا، پھر آپ کے ذاتی معاملات، نکاح، طلاق، ان کے سارے اصول آ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کے معاشرتی اصول، پڑوسیوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، پھر شکار کرنے کا طریقہ، حتیٰ کہ جب آپ فقہ پڑھتے ہیں تو شکاری کتے کی تعلیم، معلم القلب جو ہوتا ہے پڑھا لکھا کتا اس کی پوری تعریف آ جاتی ہے کہ اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کیسے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، ساری مطلب ان ڈیپتھ باتیں سب چیز کور کر دیں۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا۔ اب اس کام کو کرنے کی جو فقہا نے جو محنت کی، وہ تو بہت تھے، ہزاروں تھے، لیکن ان کی جن کی تقلید ہوتی رہی وہ صرف 17 کے قریب تھے۔ تقلید یعنی کہ جن کو فالو کرتے رہے لوگ۔ فقہا انیشلی بہت تھے، صرف 4 فقہا نہیں تھے، صرف حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ 4 فقہا نہیں تھے، ہزاروں فقہا تھے، اور ہر ایک کا اپنا وے آف انٹرپریٹیشن تھی اور وہ تھی۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی، جن کا فیض جاری رہا، وہ یہ 4 حضرات تھے، جن کو پھر اب ہم حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس طرح ان فقہا نے محنت کی۔ پھر 2 چیزیں تو ایڈریس ہو گئی۔ کون سی 2 چیزیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کیا 4 چیزیں تھیں؟ قرآن کی تلاوت یعنی کہ دعوت دین، تزکیہ، قرآن کو پڑھانا اور اس کو تاکہ اس کو سکھانا اور اس پہ دانش مندی سکھانا۔ تو محدثین اور فقہا کے کام سے یہ جو آخری 2 کام تھے یہ تو ہو گئے، لیکن ایک اور چیز کی بھی ضرورت تھی، وہ تھی تزکیے کی۔ اور وہ تزکیہ جو ہے وہ بیسکلی اس کے لیے کوئی کتاب مرتب نہیں کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی فارمولے نہیں بنائے جاتے، اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہیں پیدا کیے جاتے۔ تزکیہ جو ہے وہ سینے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیز لوگوں کو دیتے تھے، وہ ایک ظاہری علم تھا اور ایک باطنی نور تھا، ایک اپیرنٹ نالج تھی اور ایک انر پیوریفیکیشن تھی۔ اب بیانات میں انگلش ٹرمز اردو کے بیانات میں بھی استعمال کرتا رہوں گا، کیونکہ بچوں کی طرف سے اب بچے الحمدللہ بڑے ہو گئے تو ان کی طرف سے یہ فیڈ بیک ہے ہمیں آپ کی اردو کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے ان کو انگیج رکھنے کے لیے بیچ میں ہم یہ ٹرمز استعمال کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو گھبرانا نہیں۔ انر پیوریفیکیشن یہ بھی ساتھ ساتھ ضرورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، یہ اگر قرآن کے اوپر غور کیا جائے تو جو آرڈر ڈیفائن کیا اس میں تزکیہ علم سیکھنے اور حکمت سے پہلے تھا، دعوت سب سے پہلے تھی، اس کے بعد تزکیہ تھا، پھر علم و حکمت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ انسان کے اندر ابدیت پیدا کرتا ہے، ابدیت سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بندے کو عابد بناتا ہے، مزید ابدیت میں بڑھاتا ہے۔ تزکیہ کے بغیر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انسان کو متکبر بناتا ہے، اس کے اندر کبر کو لے کے آتا ہے، اس کو اپنا آپ بڑا نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو تزکیہ بہت اہم چیز ہے، لیکن تزکیہ قلب سے جاری ہوتا ہے۔ تو
اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مشائخ کے ذریعے، صوفیہ اکرام کے ذریعے ایک باقاعدہ الگ محنت شروع کروائی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیں. اور یہ تینوں محنتیں کوئی الگ محنتیں نہیں تھیں، اگرچہ کہ اب کیونکہ اسپریڈ آؤٹ اتنا ہو چکا تھا تو لوگوں نے اسپیشلائزیشن تو ایک فیلڈ میں کر لی، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ تھے تو باقیوں کو اگنور کرتے تھے. ان تمام حضرات کی زندگیوں میں دیکھیں تو انہوں نے اپنے اوپر اس طرح کی محنت کی کہ تزکیہ کے اوپر بھی محنت کی. جنہوں نے تزکیہ کے اوپر محنت کی انہوں نے علم میں بھی محنت کی، لیکن جو اس میں مشہور ہوئے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں، وہ اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں زیادہ مشہور ہوئے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں تھا کہ وہ تزکیہ کی محنت نہیں کرتے تھے. اگر فقیہ تھے اور حدیث کو نہیں جانتے تھے، اگر محدث تھے تو فقہ کو نہیں جانتے تھے، تزکیہ کو نہیں جانتے تھے، یا اگر شیخ تھے، صوفی تھے تو وہ علم اور حدیث کو نہیں جانتے تھے. ایسا نہیں تھا، جانتے تینوں ایک ہر چیز کو تھے، لیکن ایک ہوتی ہے اسپیشلائزیشن. اسپیشلسٹ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھے، جبکہ صحابہ اکرام میں یہ ساری اسپیشلائزیشنز ایک ہی کے اندر تھی. ٹھیک، لہذا بر صغیر کے اندر جتنا بھی دین آیا، بر صغیر کون سا ایریا ہے؟ سب کانٹیننٹ جسے کہتے ہیں، انڈو پاک کا جو ایریا ہے بر صغیر کہلایا جاتا ہے. اس کے اندر انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سارے سارک کنٹریز جو ہیں، یہ سارا ریجن جو آتا ہے، یہ اس ریجن میں جو دین آیا، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان اور افغانستان والے ایریا کے اندر جو دین آیا، وہ صوفیہ کی محنت کی وجہ سے آیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا ایک سفر کیا اور 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 17 لاکھ مسلمان نیک ہوئے. ایک ایک سفر میں وہ اتنا فیض پھیلاتے تھے. تو یہ 4 سلاسل تھے. پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ سلاسل کیا ہیں. یہ سلاسل بھی بالکل اسی طرح ہیں جیسے 4 مذاہب تھے فقہ کے. فقہ کے مذاہب میں کس طرح تھا کہ حدیث اور قرآن و حدیث کے کمپائل کرنے کا ایک اصول بنایا گیا، اور اس سے ناٹ کمپائل کرنے کا، قرآن و حدیث سے رولنگز لینے کا ایک اصول بنایا گیا، اور ان رولنگز کی وجہ سے پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک پرٹیکولر ایکٹ کو کس طرح کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کہ آپ نے جو ہے وہ نماز کے درمیان ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، اونچی زبان میں اونچی آواز میں آمین کہنا ہے، نہیں کہنا ہے، امام کے پیچھے سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے. جو چند مشہور فقہی مسائل ہیں اس طرح کے ذکر کر رہا ہوں کہ مختلف فقہاء نے اس کو مختلف طریقے سے اسٹیبلش کیا، لیکن بیس لائن سب کی قرآن و حدیث ہی تھی. تو لہٰذا یہ 4 جو ہے طریقے اسٹیبلش ہو گئے دین کے مختلف کاموں کو کرنے کے. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف 4 نہیں تھے، شروع میں بہت سے تھے، اور پھر ان بہت سے طریقوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت 4 کو دی. اسی طرح جو تزکیے کو، اب تزکیے کا کوئی اصول و ضوابط نہیں تھا، وہ ایک طریقہ تھا اپنی میں کو مٹانے کا، اپنے اندر ابدیت کو لے کے آنے کا. تو اس تزکیے اپنے اندر اس علم کے نور کو ساتھ لے کے آنے کا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے ایک طرف سے دوسرے قلب میں. اس تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے بھی مشائخ نے مختلف طریقے اڈیپٹ کیے، اور ان کا لنکیج جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے. 3 سلاسل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے جڑتے ہیں، اور ایک سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جڑتا ہے. 3 سلاسل جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے جڑتے ہیں وہ ہیں قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، چشتیہ. اور جو سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے جڑتا ہے وہ ہے نقشبندیہ. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سلاسل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے آ رہے ہیں. پھر اس کے اندر مختلف طریقوں سے مختلف اصول و ضوابط کو اپنایا گیا. مقصد سب کا ایک ہی ہے، تزکیہ پانا. تو یہ سلاسل ہیں، 4 سلاسل، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. نقشبندیہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے جڑتا ہے. چلیں اب اتنی تو میں نے ساری فیکچوئل باتیں کر لیں. اب چند میں باقیات سنا دیتا ہوں، کیونکہ ایک فیڈ بیک یہ بھی تھا کہ بھائی واقعہ سنانے سے جو ہے نا وہ ہم انٹرسٹڈ رہتے ہیں، ورنہ ہم بور ہو جاتے ہیں. اور فیکٹس کے بعد تھوڑے سے
واقعے بھی سنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو میں نے کہا کہ بڑے صغیر میں صوفیاء سے دین آیا، تو اس کے کچھ واقعات سناتے ہیں آپ کو. اچھا، اس سے پہلے یہ کہ دین میں فتنے آتے رہے. پہلا فتنہ جو آیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، شہادت سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد جو سیریز آف ایونٹس انرول ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد پھر جو مسلمانوں کے آپس میں جنگ بندی چلتی رہی، امت آگے بڑھتی رہی. پھر بیچ میں جو بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، کروسیڈز ہوئے، جس میں کروسیڈز کی اردو کیا ہوتی ہے، صلیبی جنگیں ہوئیں. پھر اس کے علاوہ چنگیز خان کا مسلمانوں کے اوپر آنا، علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چنگیز خان نے بہا دیا، علم ضائع ہو گیا. اس وقت جتنی بھی فتنے آتے رہے وہ سارے کے سارے فتنے پرائمریلی، اگر میں اس ساری ہسٹری کو کلب اپ کر دوں، وہ تھی مسلمانوں کا دین سے دور ہونا، اور اس دین کے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کا مسلمانوں کو سزا دینا. وہ فتنے مسلمانوں کے اوپر تھے، وہ فتنے مسلمانوں کے اوپر تھے. وہ فتنے دین خراب کرنے کے لیے نہیں تھے. وہ جتنے بھی لوگ آئے ان کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا تھا، نہ کہ دین کو ختم کرنا. یہ بہت اہم ڈفرینسیشن ہے. لہٰذا آج سے تقریباً 150 سال پہلے تک جتنے بھی چیزیں ہوئیں ان میں زیادہ تر جو مسلمان پٹے، مرے، سزا پاتے رہے، لڑتے رہے، ان کو تکلیف ہوتی رہی، وہ بلکہ 150 سے زیادہ ہی ہو گیا، تقریباً 250 سال، وہ سب کا سب مسلمانوں کو خود ختم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے یا مسلمانوں کے علاقے کو کم کرنے کے لیے تھا، دین کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھا. اور یہ ڈفرینس اس لیے ہے کہ ایک ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم تو زندہ رہیں لیکن وہ دین جس کے اوپر وہ چلنا چاہیے ان کو، وہ اس کے اوپر کوئی نہ چلے. نام تو وہی ہو کہ ہے مسلمان، ہے محمد، ہم احمد، عاصم، کامل، سب ایسے ہی ہیں، لیکن ہمارے جو گولز ہیں، ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں، ہمارا جو فوکس ہے، جو ہمارا کرائٹیریا آف سکسیس ہے، وہ مختلف ہو جائے. جن فتنوں میں ہم پچھلے 200 سال سے ملتوی ہیں یا جس میں ہم گزر رہے ہیں، وہ فتنے دین کو ختم کرنے کے اوپر ہیں، اور اس دین کو ختم کرنے سے مسلمان صرف برائے نام مسلمان رہ گئے، جو کہ زیادہ خطرناک چیز ہے، زیادہ خطرناک چیز ہے. بہرحال ہم چند واقعات کے جو ہوا کیا کیا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بڑے صغیر کے اندر جب اللہ تعالیٰ دین کو لے کے آئے تو امت دین پہ چلتی رہی، لیکن اس میں ایک رول جو بہت بڑا ہوا کہ وہ وقت کے بادشاہ جو تھے وہ تربیت کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے رہے. محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور ان سے تربیت پاتے رہے. محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ ہیں. محمود غزنوی ابھی بھی ان بڑی کنٹروورشل فگر کا ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ہندوستان سے جو حضرات تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے نام کے اوپر کتنی کتنی ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ یہ ان کو انڈین میڈیا جو پریزنٹ کرتا ہے تو بہت ہی بروٹل اور جو ہے نا وہ ولن کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بہت ہی انہوں نے ظلم ستائے. ایک اللہ والے شخص تھے اور ان کا تعلق جو تھا، ان کے شیخ جو تھے وہ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ ان کی خانقاہ میں داخل ہوئے تو اس وقت جو سالکین تھے وہ خانقاہ میں جھاڑو دے رہے تھے. تو جب جھاڑو دے رہے تھے تو ظاہر بات ہے مٹی تھی، مٹی کے اوپر جھاڑو دیا جاتا تھا تو مٹی دھول اڑ رہی تھی. تو جب خانقاہ میں آئے تو دھول اڑ رہی تھی تو انہوں نے وہ دھول ہاتھ میں پکڑ کے اپنے چہرے پہ مل لی. بادشاہ تھے اپنے وقت کے، لیکن اپنے چہرے پہ مل لی اور نیت یہ کی کہ اللہ والوں کی جگہ ہے، یہاں اللہ اللہ ہوتی ہے، تو اس مٹی میں بھی اللہ کے نام کا اثر ہوگا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو کسی نے کہا، خواب میں دیکھا، پوچھا کہ محمود کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا تھا
تو میں نے محبت میں اس خانقاہ کی مٹی کو اپنے چہرے پہ لگا دیا، تو اللہ کے حضور جب پیشی ہوئی تو فرمایا گیا کہ اس کے چہرے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ ہم اللہ جانے کتابوں میں بات ہے، اب کہاں تک اس کی سچائی ہو تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ البتہ حضرت ابو قاسم خرقانی رحم اللہ، ان کی دنیا سے بے رغبتی کا حال یہ تھا کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بال اپنے لمبے کیے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں شیمپو وغیرہ تو تھے ہی نہیں، تو بالوں میں بہت سر میں بہت خارش تھی۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خارش خشکی کی وجہ سے ہے یا جوؤں کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ بھئی آج جمعے کا دن ہے، غسل کرنا ہے تو ذرا میرے سر پہ تیل بھی لگا دو اور ذرا دیکھو کہ سر میں کوئی جوئیں تو نہیں پڑی ہوئی، تاکہ اس کا بھی کوئی علاج کیا جائے۔ تو وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے اور خادم جوئیں نکال رہا، اتنے میں بادشاہ سلامت جو ہے محمود غزنوی صاحب وہ خانقاہ آئے، تو ایک خادم بھاگا ہوا آیا کہ بادشاہ سلامت آئے، بادشاہ سلامت آئے۔ اس نے جو خادم سر پہ مالش کر رہا تھا اس کو ہلکے سے بتایا، کیونکہ حضرت سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ڈسٹرب نہیں کریں، تو اس سر جھکا کے جو بیٹھے ہوئے خادم تھے اس نے ان کو کہا کہ حضرت ان چیزیں چونک کے، تو نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ محمود غزنوی تشریف لائے۔ انہوں نے کہا ہو، میں سمجھا کہ کوئی موٹی جو پکڑ لیے تم نے، جتنا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو۔ تو ان کو جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ بہرحال محمود غزنوی آیا، اس نے آ کے عقیدت سے بیٹھا اور حضرت کو ایک تھیلی پیش کی جس میں کچھ ہدیہ تھا، ہیرے جواہرات تھے، تو حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت لے لے، تو حضرت نے اس کو ایک سوکھی روٹی دی۔ اب شیخ نے سوکھی روٹی دی ہے تو اب انکار بھی نہیں کر سکتا، اب کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بادشاہ تھا، نرم غذا کھانے کا عادی تھا، اب وہ سوکھی روٹی گلے سے اترے ہی نہ۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو جس طرح یہ سوکھی روٹی تمہارے گلے سے نہیں اتر رہی، تو اس طرح یہ مال جو تم نے مجھے دیا ہے یہ بھی میرے گلے سے نہیں اترے گا، مجھے اسی اتنی ہی تکلیف ہوگی، اس کو تم لے جاؤ۔ تو وہ بات سمجھ گیا۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں سومناتھ کے قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ فتح ہو نہیں رہا، وہاں پہ ہندو اور کافر مل کر اس کی دفاع کرتے ہیں، اور کئی دفعہ میں وہاں جا کے اٹیک کر چکا ہوں لیکن وہ مجھ سے فتح ہوتا نہیں، تو میں اس کے لیے آپ سے دعا کروانے آیا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اس کو اپنا جبہ بھی دیا اور کہا کہ اب دوبارہ فوج جمع کر کے وہاں لے کے جاؤ، اور اگر لگے کہ شکست ہو رہی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ یہ جبہ پہن کے 2 رکعت نفل پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اگر اس جبے والے کا آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے یہ مشکل آسان کر دے۔ تو سلطان محمود چلا گیا، دوبارہ فوج تیار کی اور لڑتے لڑتے سومناتھ کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے پھر ایک ویسا وقت آیا کہ ہندو اور کافر غالب آنے لگے، تو اس کو اس وقت یاد آیا کہ مجھے حضرت نے اپنا جبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یوں دعا کر لینا۔ اس نے اسی طرح جبہ پہن کے 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جگہ پہ فتح عطا فرما دے۔ تو دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ جنگ بالکل تبدیل کر دیا، کوئی ایک ایسے ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے دشمن پھسل گیا، مسلمان حاوی ہو گئے اور سومناتھ فتح ہو گیا۔ اب یہ فتح ہو گیا تو ہندوؤں کا ایک بہت بڑا قلعہ جو ہے وہ گر گیا اور بہت ان کو شکست ہوئی۔ انہوں نے ہندوؤں نے کہا کہ دیکھو اس میں جو ہمارے بت پڑے تھے ان کو تم مت کچھ کہنا، ہم تمہیں ان کے وزن کے برابر سونا دے دیں گے۔ تو محمود نے کہا کہ بھئی میں یہاں پہ بتوں کو بیچنے تو آیا نہیں ہوں، اگر میں بتوں کے بدلے سونا لے لوں گا تو میرا یہ کہا جائے گا کہ اس نے بتوں کو بیچا، تو میں بتوں کو بیچنے تو آیا نہیں ہوں، میں تو بتوں کو تباہ کرنے آیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا۔ تو اس نے بتوں کو توڑ دیا۔ جب بتوں کو توڑا تو اس کے اندر ہر بت کے اندر بہت سے ہیرے جواہرات تھے جن کی ویلیو اس سونے سے کئی زیادہ تھی جو کہ اگر وہ ان کو بیچ کے دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کامیابی دی۔ خیر اس فتح کے بعد وہ واپس آیا، حضرت کی سامنے پیش ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا، تو اس نے بتایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فتح دی آپ کے، تو سکھائے ہوئے طریقے سے میں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے دعا کیا مانگی تھی؟ تو کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ حضرت نے فرمایا کہ محمود تم نے بہت
تھوڑی قیمت لگائی۔ اس وقت اگر تم یہ دعا مانگ لیتے کہ مجھے فاتح عالم یعنی کہ ورلڈ کانکرر بنا دے تو اللہ تمہیں پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بادشاہ اولیاء اللہ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک اور بادشاہ گزرے ہیں، التمش نام تھا ان کا، اور وہ شاگرد تھے قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ قطب الدین بختیار بھی بہت اللہ والے شخص تھے۔ مغلیہ بادشاہ ان سے بہت عقیدت و محبت اور بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے لاکھوں کا مجمع تھا۔ جنازے پہ لاکھوں کا مجمع ہونا بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جنازہ پڑھنے سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے پہ اگر 40 مومن جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جنازہ پڑھنے سے جو جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت کا جنازہ بھی سبحان اللہ ایسا ہی جنازہ تھا، کیا وہ عجیب منظر تھا۔ بہرحال خیر وہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو ان کا جب جنازہ ہوا تو اسی طرح سینکڑوں حضرات جمع تھے۔ ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے حضرت نے ایک وصیت کی ہے اور وصیت میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا پڑھیں، کیا وصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وصیت یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہوں۔ شرطیں سنیے گا اور پھر اپنے حال کو دیکھیے گا کہ ہم اس میں سے کس شرط کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ پہلی شرط، جس شخص کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی، جس شخص کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ شخص نمازنا پڑھائے گا جس کی تکبیر اولیٰ، یعنی کہ وہ باجماعت نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، باجماعت نماز میں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پاس فیل ہے نا۔ دوسری شرط کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی، جس کی تہجد کی نماز کبھی فیل نہ ہوئی۔ یہ تو میں آگے پوچھ ہی نہیں رہا، پاس فیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیسری شرط، اس میں سوال اپلائی نہیں ہوتا، یہ کہ جس کی عصر کی 4 سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ تو ہمارا تو حال یہ کہ پوچھے کہ کبھی عصر کی 4 سنتیں پڑھی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو 3 شرطیں کہ جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی 4 سنتیں کبھی پوری قضا نہ ہوئی ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ جس نے کبھی غیر محرم کو کوئی شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو۔ تو یہ اعلان ہوا تو عوام تو ہم جیسی ہی تھی، وہاں پہ پورے جنازے پر ایک سانپ سونپ گیا، ایک سکتہ چھا گیا، کوئی بندہ ایسے نہیں تھا جو کہ آگے بڑھ کے کہتا کہ میں ان شرطوں کو پورا کرتا ہوں۔ کچھ دیر گزری تو ایک بندہ روتا ہوا آگے آیا، حضرت کا چہرہ کفن کھولا اور یہ الفاظ کہے کہ حضرت آپ تو چلے گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں ان 4 شرطوں پہ پورا اترتا ہوں۔ اس نے حضرت کی نماز پڑھائی اور وہ اس وقت کا بادشاہ التمش تھا۔ تو اللہ کی صحبت میں رہنے والے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ ایک اور ہمارے قریب کے وقتوں میں، ہمارے قریب تو نہیں مطلب لیکن ریلیٹیولی کلوزر ٹائم میں اورنگزیب ایک بادشاہ گزرا۔ اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا وہ صحبت میں رہتا تھا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ فرزند تھے کس کے؟ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے جڑے ہوئے بادشاہ یہ اپنی سرکاری طور پہ کوئی پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، یہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اس کو بیچنے سے جو کمائی آتی تھی اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ بڑے صغیر ہندو پاک کے بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، بہت مشہور بادشاہ، لیکن نیکی اور تقوی میں ایسا کہ صرف اپنی خود کمائی ہوئی جو کہ قرآن پاک لکھ کر بیچا کرتے تھے اس سے۔ ان کی ایک بہت مشہور ان کے لیے جو صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت جس کو دی وہ ہے فتاوی عالمگیری، جو کہ آج تک استعمال کی جاتی ہے، فتووں کو انہوں نے وہ کمپائل کروائے۔ تو مشائخ کی صحبت سے بادشاہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ بہرحال یہ وقت بھی فتنوں سے خالی نہیں تھے۔
وہ میرا 40 منٹ والا کرائٹیریا تو ختم ہو گیا. چلیں ان قصوں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جو فتنے آئے وہ کیا کیا تھے اور آج کے دور میں کیا فتنہ ہے وہ پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کور کرتے ہیں کہ ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے؟ بور تو نہیں ہو زیادہ؟ بور ہو؟ گڈ. ٹھیک ہے. چلیں ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے، ایسا نہیں ہو کہ ہم فتنوں کے سنتے رہیں اور فتنہ ہمیں آ کے لپٹ کے لے بھی جائے. وہ جس بات سے یہ ساری چیز ٹریگر ہوئی وہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک ہی سواری پہ دونوں سوار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے اور ان کے پیچھے عبداللہ بن عباس جو کہ عمر میں بہت چھوٹے تھے ان کے ساتھ سفر فرما رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور انہوں نے ان کو بہت ہی شفقت اور بہت ہی پیار سے ان سے کہا کہ میں کیا تمہیں کچھ الفاظ نہ سکھاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنا کہ کیا میں تمہیں کچھ الفاظ نہ سکھاؤں، ان کو متوجہ کرنا تھا کہ یہ جو بات میں تمہیں سکھا رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہت اہم چیز ہے تو تمہارے بہت کام آئے گی. انہوں نے کہا کہ احفظ اللہ، کہ تم اللہ کی طرف متوجہ رہو. مطلب لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی حفاظت کرو، لیکن اللہ کی حفاظت کرنا سے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد کی حفاظت کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو. بی مائنڈفل آف اللہ. یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. تم اللہ کو یاد رکھتے رہو. اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وقوف قلبی. ہر وقت اللہ کا دھیان رہنا، ہر وقت اللہ کا دھیان رہنا. ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف. یہ وہی الفاظ ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ وقوف قلبی کہاں سے آ گیا؟ یہ وقوف قلبی یہاں سے آ رہا ہے. احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ کی یاد کی حفاظت کرتے رہو، اللہ کا دھیان ہر وقت اپنے دل میں رکھو، اللہ کا استحضار رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. پھر فرمایا احفظ اللہ، دوبارہ وہی الفاظ کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ کی یاد کی حفاظت کرو، اللہ کی طرف اپنا دھیان جما کے رکھو. کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے مطلب اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے کہ اللہ تمہارے جب کوئی فیصلے کا وقت آئے گا اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے خود بخود تمہیں صحیح راہ پہ ڈال دیں گے. When you will be faced with the decision to do right and wrong, Allah will protect you from the wrong. جب وہ وقت آئے گا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کیا ڈیسیجن لوں، اللہ تمہارے لیے راستوں کو کھول دیں گے. اللہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیں گے، اللہ دلوں سے پردہ ہٹا دیں گے. تو یہ وہ ایک عمل ہے جو حفاظت. ہم فتنے کے دور میں ہیں، ہم فتنے میں ہیں، ہم اس فتنے کے دور میں ہماری حفاظت اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کا استحضار رکھنے میں ہے، ہر لمحے اللہ کو پکارنے میں ہے، ہر لمحے اللہ سے مدد مانگنے میں ہے. یہ کریں گے تو ہم بچیں گے، یہ نہیں کریں گے تو ہم بہ جائیں گے. یہ کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اس کو بار بار پڑھیں. میں انشاءاللہ اس کا لنک، اس کا کٹنگ جو ہے وہ گروپ پہ بھی ڈال دوں گا، لیکن اس کو بار بار پڑھیں، اس کو یاد کر لیں. اس حدیث کو بہت سمپل سی حدیث ہے. اللہ کی یاد کی حفاظت کرو، اللہ کے استحضار کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. ہم ہر وقت اس وقت سوچے ہوئے ہیں کہ ہماری حفاظت کیسے ہو. الرٹ آتا ہے کہ کھڑکیوں سے دور ہو جائیں، کلوز ایریا میں آ جائیں. دوست بتاتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے جو سٹور لائک ہے، جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم اس میں جا کے چھپ جاتے ہیں. پھر جب تک ہمیں وہ نہیں آتا، تھینک یو والا میسج نہیں آتا، ہم وہاں چھپے رہتے ہیں. حفاظت چھپنے سے نہیں ہے، حفاظت اللہ کی یاد میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامنے جا کے آپ کھڑے ہو جائیں کہ آؤ مارو مجھے. احتیاط کرنی ہے، لیکن احتیاط اسباب کی حد تک ہے. اصل حفاظت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد میں ہے،
اللہ کا استحضار رکھنے میں. ہم جب غافل ہوں گے ہم بھولیں گے، ہم بھی بھلا دیے جائیں گے. سمپل سا اصول ہے، یہ یاد بات رکھیں. ہم بھولیں گے ہم بھلا دیے جائیں گے، ہم یاد رکھیں گے ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی یاد کو ہر وقت سامنے رکھنے، اللہ کا استحضار قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.